نسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيم والشكر لمن رحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جاری ہے. اللہ پاک آج کی حاضری قبول فرمائے. ایک حدیث شریفہ جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ابی ہریرہ معروف جلیل القدر صحابی رسول ہیں. وہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فرمایا، ان الدین یسر، بے شک یہ دین آسان ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اور جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. فسددوا وقاربوا وابشروا، اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب رہو اور بشارت دیتے رہو. واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، اور صبح و شام اور کچھ آخر شب میں چل کر سفر میں مدد لو. یہ حدیث پاک کے الفاظ متن جو میں نے پیش کیا ہے اور ترجمہ بھی آپ نے سن لیا. اس پر تشریحاً گفتگو مقصود ہے. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث کو سن کر اور ارشاد فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ دین اسلام میں وقت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اور مجبوری کے لحاظ سے سہولتیں رکھی ہوئی ہیں. آسانیاں اللہ نے بھی دی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عطا فرمائی ہیں. ان آسانیوں کو پیش نظر رکھنا ہر امتی کے لیے ضروری ہے. یعنی یہ نہ سمجھے کوئی کہ دین اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. جہاں تک فرائض کا تعلق ہے
وہ تو اپنی جگہ ادا کرنے ہیں. فرض نمازوں کے وقت فرض نمازیں، فرض روزوں کے وقت فرض روزے، جب حج فرض ہو جائے تو حج، اور زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ. یہ فرض عبادات ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، رد و بدل نہیں کر سکتا. فرائض کا جب وقت آئے گا تو فرض ادا کرنے ہوں گے. لیکن اسلام میں بہت سی عبادات سنن یعنی سنتوں کی شکل میں ہیں، اور نوافل کی شکل میں ہیں، اور مستحبات کی شکل میں ہیں. یہ تینوں کے الگ الگ درجات ہیں، اور تینوں پر عمل کرنا آسانی کے ساتھ یہ ہر ایک کے لیے ہے. سنتوں کا جہاں تک تعلق ہے، پھر اس میں بھی سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، ان دونوں کی الگ الگ تعریف ہے اور الگ الگ احکام ہے. سنت مؤکدہ تو وہ ہیں کہ جو مستقل ادا کی جائیں، جیسے نماز میں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، وہ ضروری ادا کرنے ہیں. کبھی چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو ٹھیک ہے، مستقل چھوڑا تو گناہ گار ہے. اور غیر مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ادا کیا، کبھی انہیں چھوڑ بھی دیا. اسی طرح امتی بھی ادا کرے، اگر کبھی ادا کرے کبھی چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے. اور پھر نوافل جو ہیں وہ اضافی عبادات شمار کی جاتی ہیں کہ جو اس کو ادا کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب پائے گا. اور اس میں الگ الگ ثواب کی بشارتیں ہیں، حج و عمرے کے ثواب کی بشارتیں ہیں، پورے سال کے گناہوں کی بخشش کی بشارتیں ہیں نوافل میں. مگر اس کا قاعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی کر لے تو ثواب ہے، کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں. چنانچہ اسی طرح مستحبات ہیں. مستحب امور وہ ہیں کہ جو کرے تو بہتر، نہ کرے تو گناہ نہیں. ان کو مستحب امر کہا جاتا ہے، مستحب عمل. اسی لیے نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین آسان ہے، کہ دین کا ہر عمل وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسا لازم سمجھ لیں کہ کسی مشکل میں بھی نہ چھوڑیں، کسی شرعی عذر میں بھی نہ چھوڑیں. وہ ایسا عمل نہیں ہوگا. دین میں آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. مثلا فرض میں بھی ایک مثال ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، تو اس میں آسانی کیا ہے کہ جب تک کہ قیام ہو سکتا ہے تو قیام کرے، اور جب دیکھے کہ قیام اس کے لیے مشکل ہے، کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بیٹھ کر نماز پڑھے. یہ اجازت بھی شریعت نے دی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی نکالی ہوگی. شریعہ میں یہ رخصت دی ہوئی ہے. اسی لیے شرعی اعمال میں عزیمت اور رخصت دو اصطلاحات ہیں. عزیمت تو یہ ہے کہ جس بات کی فضیلت ہے اس پر عمل کرے، لیکن رخصت یہ ہے کہ اگر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں یا فی الوقت بہت مشکل ہے
تو پھر رخصت پہ عمل کرے کہ جس عمل میں اللہ و رسول نے اجازت دی ہوئی ہے، رخصت یعنی آسانی دی ہوئی ہے، وہاں اس آسانی کو اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرے، کیونکہ انسان بنیادی طور پر ضعیف البنیان ہے، کمزور ہے۔ اسلام کی عبادات اور اعمال تو بے شمار ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں سارے اعمال صالحہ، سارے نیک اعمال کر لوں گا، تو یہ بھی اس کی بھول ہے، اس لیے کہ اعمال صالحہ تو بہت سے ہیں، زندگی بھر بہت سے نیک کام سامنے آتے رہیں گے۔ انسان بہت سے نیک اعمال کو جانتا ہے، مشہور ہیں، اور بہت سے نیک اعمال کو جانتا ہی نہیں، وہ نیک عمل ہوتا ہے، یا یوں کہو کہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ بھی نیک عمل ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نیک عمل، اور اس نیک عمل کے کرنے پر اس کو جزا ملتی ہے۔ چنانچہ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یہ فرمایا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ نیک اعمال تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، میں کرتے کرتے تھک جاؤں گا اور وہ اعمال ختم نہیں ہوں گے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو وہ اعمال بجا لاتے رہے، جہاں فضیلت ہے وہاں فضیلت پہ عمل کرے، اور جہاں رخصت ہے وہاں رخصت پہ عمل کرے، پھر اس پہ کوئی شک و شبہ، کوئی وسوسہ دل میں نہ لائے، یہ عمل پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ بندے کا کام نہیں، قبولیت تو اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر لے، وہ فرض ہو یا نفل، یا سنت ہو یا واجب یا مستحب، اگر وہ خلوص دل کے ساتھ ہے تو یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے کیے ہوئے نیک عمل کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے بدلے کو، جزا کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ کے پاس ہر عبادت لکھی جائے گی، وہ فرض ہو یا واجب یا سنت ہو یا نفل، وہ لکھی جائے گی۔ چنانچہ دین آسان ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں دین میں آسانیاں ہیں ان آسانیوں کو خوشی سے اختیار کرو۔ اب جیسے مثال ہے کہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، گھر سے نکل کر لمبا سفر کر رہے ہیں جس کی مقدار کم از کم 3 دن 3 رات ہے۔ اگر کوئی پیدل چلے، آرام کرتا ہوا پیدل جائے تو 3 دن 3 رات کی سفر کی مقدار وہ چل پڑے۔ اب جب وہ بستی سے باہر ہو جائے گا، آبادی سے باہر ہو جائے گا، تو فرض نمازوں میں قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت کی نماز کو صرف 2 رکعت پڑھے گا۔ اب یہ آسانی ہے، اس کا نام آسانی ہے، یہ اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے عطا کی۔ اور کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم پوری پڑھ سکتے ہوں نماز تو پڑھ لیں؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے، اسے قبول کرو۔
تو اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر پوری پڑھے گا سفر میں نماز وہ گناہ کرے گا. جب سفر میں رخصت دے دی گئی تو رخصت اختیار کرو. اسی طرح سفر میں مسافر ہے اور روزے کے دن ہے اور وہ اگر سمجھتا ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مشکل ہے، سفر آسان نہیں ہے، مشقت والا سفر ہے، مشکل سفر ہے، یا موسم آسانی والا سہولت والا نہیں ہے، تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کرے. یہ ہے دین آسان. دین کو آسان کرنے کا مطلب یہ ہے. الدین یسرن جو حدیث پاک میں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین وہ دین ہے، دین اسلام، کہ اس میں مرد کے لیے اور عورت کے لیے دونوں کے لیے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. تو جہاں اللہ نے آسانی دی ہے وہاں اس آسانی کو اختیار کرنا بھی عبادت ہے، اس میں بھی عبادت کا ثواب ہے. جان بوجھ کر یا زبردستی اپنے اوپر مشقت برداشت کرنا یہ اصول دین کے خلاف ہے. بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ایک بشر ہوں، اور بشریت کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں عظیمت کا ذکر ہے، فضیلت کا، اور مجھے ایسی ہمت طاقت بھی ہے اور منع بھی نہیں ہے، تو وہاں تو عظیمت کو اختیار کر لے. اور جہاں خود دین اسلام میں رخصت دی گئی ہے، آسانی رکھی گئی ہے، وہاں اس آسانی کو اختیار کر لے. تو اس میں کوئی دین میں نقصان نہیں ہوگا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ فرض عبادات تو اپنی جگہ فرض ہیں، ان میں آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عام حالات میں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو سفر کے علاوہ، ایسی آسانی نہیں ہے. یا روزہ رکھنے کی طاقت ہے، فرض روزہ، پھر بھی روزہ نہ رکھو، ایسی آسانی نہیں ہے. بلکہ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادات میں جہاں آسانی کی سہولت رکھ دی گئی وہاں اس آسانی کو لے لو. آگے کیا ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی دین کو ہلکا لے گا اس اعتبار سے کہ میں تو بہت طاقتور ہوں، میں تو ہر کام کر لوں گا، تو فرمایا کہ پھر دین اس پر غالب آ جائے گا. یعنی وہ اعمال کرتے کرتے تھک جائے گا اور اعمال ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ نیک عمل کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی غایت نہیں اور کوئی شمار بھی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے نیک اعمال ہماری نظر میں ہوتے ہیں اور بہت سارے نیک اعمال ہماری نظر میں نہیں ہوتے یا ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، تو ہم ان کو نیک عمل سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اگر اس عمل کو کر لیں تو بالکل نیک عمل کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مل جائے. اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ ہر چھوٹی نیکی یا ہر بڑی نیکی جو ملے لے لو. چھوٹی نیکی بھی تمہارے نام اعمال میں بڑی بن سکتی ہے اور تمہارے کام آ سکتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم اگر دین میں سختی اختیار کرو گے، آسانی کے باوجود جان بوجھ کر اپنے اوپر سختی کرو گے، جہاں تیمم کی اجازت ہے وہاں تیمم نہیں کرو گے، تو یہ آسانی کو چھوڑنا ہوگا، تو پھر دین تم پر غالب آ جائے گا، سخت ہو جائے گا اور تم پھر سختی برداشت نہیں کر سکو گے.
لہذا آسانی کو اختیار کرو. فسددو کا معنی یہ ہے کہ صحیح طریقے سے کام کرو، یعنی جو طریقہ اللہ اور رسول کا بیان کردہ ہے بس اس پر چلو، اس پر عمل کرو. اپنی طرف سے خواہ مخواہ اضافے یا اختراع مت کرو. جہاں آسانی ہے وہاں آسانی کو لے لو. وقاربو، اور قریب رہو. اس کا معنی یہ ہے کہ عمل میں قربت اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی، یعنی عمل کر کے اللہ کی قربت تلاش کرو. اور جو عمل جس میں آسانی ہے اس کو اختیار کر کے جو فضیلت والا عمل ہے اس کے قریب ہو جاؤ کہ آپ کو ثواب انشاءاللہ تعالی ویسا ہی ملے گا جو عظیمت والے عمل میں ملتا، فضیلت والے عمل میں ملتا. انشاءاللہ العزیز ویسا ہی ثواب آپ کو رخصت والے عمل میں بھی اللہ دے سکتا ہے. وابشروا، فرمایا اور بشارت دو. اس کا معنی بھی یہ ہے کہ لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہے کہ آسانی بھی ہے ان کو آسانی والے عمل بتا کر خوشخبری سناؤ کہ تمہارے لیے اس میں آسانی ہے، یہ کر لو، اس میں بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے. تو جس کو نہیں معلوم اسے بتا دو. اور وابشروا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو نفرت نہ دلاؤ، خوشخبری سناؤ. جیسے کہ حدیث میں فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. یعنی اگر کوئی شخص مشکل میں ہے، شرعی عذر میں ہے، اور وہ عمل کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا، تو جو آسانی عمل میں رکھی گئی ہے اس کی خوشخبری سناؤ. اگر تم اسے یہ کہو کہ نہیں کرو کچھ بھی ہو جائے تو وہ تو بیزار ہو جائے گا، وہ کہے گا بھئی یہ تو بہت مشکل دین ہے. یا جیسے کوئی نو مسلم ہو، ابھی نیا اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ ایسی عبادات بتا دیں جو اس کے یہاں تھی نہیں پہلے، وہ تو سنتے ہی اچھل جائے گا. تو اس کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اس طرح سے درس دو، اس طرح سے تعلیم دو کہ اس کا دل آہستہ آہستہ دین اسلام کی طرف لگ جائے، عبادت کی طرف لگ جائے، اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے. وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، فرمایا اور صبح و شام اور کچھ آخر شب میں سفر میں مدد لو. یعنی جس طرح کوئی مسافر رات دن چلتا ہی رہے گا، رکے گا نہیں تو تھک جائے گا، تو ایسا نہ ہو، بلکہ چلو بھی اور آرام بھی کر لو. تو آرام کرنے سے تقویت مل جائے گی، اس کے بعد پھر آگے چل پڑو تو تم پھر سے تازہ ہو جاؤ گے اور ایک نئے سرے سے پھر سفر کا آغاز کر لو گے. چنانچہ اس میں اس طرف اشارہ ہے، محدثین نے فرمایا کہ مسافر اپنے سفر میں اس طریقے سے مدد حاصل کرے کہ صبح و شام کے سفر میں آرام سے سفر کو جاری رکھے، جہاں آرام مقصود ہے وہاں آرام کر لے، اس کے بعد پھر آگے چل پڑے. تو آج کی نشست میں یہ حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف کی حدیث تھی، جس کا عنوان ہی ہے الدین یسر، کہ دین آسان ہے، اس پر آج گفتگو سنی گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.